محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تھوڑا سا اونچا کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے آپ سب حضرات یہاں اس لیے موجود ہیں کہ اس کانفرنس کو، جو کانفرنس نام کے حوالے سے بھی اہل حدیث ہونے کا ثبوت ہے، اور اہل حدیث کانفرنس کے نام سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، میں باہر کھڑے سب دوستوں سے انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ سارے دوست اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں اور بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ باہر سے آئے ہوئے مہمان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ اور یہ بات بھی بڑی خوشائند ہے کہ اللہ کی توفیق سے اہل حدیث کی مساجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے قرآن پر اسی طرح سے عمل ہو رہا ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور میں بالکل اسی طرح سے، اور شہید ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیث ہی حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچاں خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو بلا تاخیر ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت، عظیم صحافتی میدان کے شاہ سوار، شہید ملت رحمت اللہ علیہ کے حقیقی جانشین اور کتب کثیرہ کے مصنف، مفکر، صاحب فکر رانا محمد شفیق خان پسروری آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم، الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم، وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم، وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم، والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهل الحديث أصحابة الحق، أهل الحديث أصحابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسهم صحبوا. ما أهل حدیثیم دغارا نشناسیم، با قول نبی چون و چرا نشناسیم. ما اہل حدیثیم دغارا نشناسیم، صد شکر کے در مذہب ما حیلہ و فن نیست. اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث. اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث. کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث. خضر منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث. گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث. حضرات، آج کی یہ عظیم کانفرنس جو پورے تزک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے، اہل حدیث کے عظیم عنوان پر منعقد کی گئی. مجھ سے قبل ہماری جماعت کے جید خطبہ آپ سے ہم کلام ہو چکے، اور لازماً میرے بعد بھی علماء کرام آپ سے گفتگو کریں گے. میں کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے اپنے غیر اہل حدیث بھائیوں کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ہمارا اسٹیج ایک سنجیدہ اسٹیج ہے. ہمارے اسٹیج سے کبھی کسی کے خلاف طعن و تشنیع کی زبان استعمال نہیں ہوتی، کبھی کسی کے خلاف بدتمیزی یا سخت الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور ہو بھی کس طرح سکتا ہے کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. اگر کسی برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا، اگر کسی برتن میں پانی ہوگا تو پانی چھلکے گا. میں اگر کسی چیز کو حق سمجھ کر اپنائے ہوئے ہوں تو اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضامندی اس میں ہے. تو اگر میں کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کی بہتری سوچتے ہوئے ان کی ہمدردی میں وہ بات کروں جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں. اور یہ تبھی ممکن ہے معذرت چاہتا ہوں، طبیعت ذرا ناساز. یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر میں برادرانہ انداز میں بھائیوں کی طرح گفتگو کروں. میں آپ کی وساطت سے اپنے غیر اہل حدیث بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. کوئی طعنہ نہیں، یہ میرا انداز نہیں، نہ میں اسے پسند کرتا ہوں. کوئی تشنیع نہیں، کوئی سخت الفاظ نہیں.
سوچنے کی دعوت، سوچنے کی دعوت۔ آج آپ اپنے گرد گرد دیکھیں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی قصبے میں، کسی شہر کے کسی محلے میں، آج اسلام کے نام پر اتنے مذہب اور مسلک آپ کو دکھائی دیں گے کہ شاید بلکہ یقیناً کبھی پوری دنیا پر اسلام کے نام پر اتنے مذہب نہیں ہوں گے جتنے ایک محلے میں، ایک گاؤں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر گروہ سے تعلق رکھنے والے یہ کہتا ہے حق ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، حق صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور حق میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں آپ کو دکھائی دے گا۔ ایک درد دل رکھنے والا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کی بات کو صحیح سمجھوں، کس کو غلط جانوں۔ ایک طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ اگر حق کی تلاش ہے تو آؤ امام مالک کی تقلید کر لو۔ اسپیکر کی نہ کھولو، اسپیکر کا سٹیپ بند کرو، سیدھی سادھی آواز ذرا بند کرو۔ ایک طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ حق کی تلاش ہے تو آؤ امام مالک کی تقلید کر لو۔ ابھی اس طرف دو قدم کوئی نہیں اٹھا پاتا کہ دوسری طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ اس طرف نہ جانا، اگر حق چاہیے تو امام شافعی کی تقلید کر لو۔ تیسری طرف سے آواز آتی ہے نہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کر لو۔ پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لو۔ پھر کوئی امام جعفر صادق کی بات کرتا ہے، کوئی امام اوزائی کی بات کرتا ہے، کوئی عبداللہ ابن مبارک کی بات کرتا ہے، کوئی سفیان ثوری کی بات کرتا ہے، کوئی سفیان ابن عیینہ کی بات کرتا ہے۔ اور بات صرف ہستیوں تک نہیں رہتی، کوئی کوفے کی طرف بلائے، کوئی بغداد کی طرف بلائے، کوئی مصر کی طرف، کوئی شام کی طرف، اور پھر ان بستیوں سے بات چلے تو ہمارے کفر زارے ہند کی بستیوں تک جا پہنچے، کوئی دہلی کی طرف، کوئی کانپور کی طرف، کوئی علی گڑھ کی طرف، کوئی اجمیر کی طرف، کوئی بریلی کی طرف، کوئی دیوبند کی طرف، کوئی لاہور کی طرف، کوئی ملتان کی طرف، کوئی کسی کی طرف، کوئی کسی کی طرف۔ حضرات، کوئی تان و تشنیع نہیں، دعوت فکر سمجھانے کے لیے میرے غیر اہل حدیث بھائی کسی بھی اپنے عالم کے پاس چلے جائیں، اپنے امام صاحب کے پاس فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کریں، جب وہ سلام پھیرنے کے بعد جائے امامت پر تشریف فرما ہو، بڑے ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام اور تکریم کے ساتھ ان سے سوال کریں کہ حضرت، اگر کوئی شخص امام مالک کی تقلید نہیں کرتا تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مالک کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مولانا ارشاد فرمائیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مالک کی تقلید نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالانکہ امام مالک کون ہے؟
مسند رسول پر بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے، مدینہ طیبہ کے امام، مسجد نبوی کے امام، اور کہنے والوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے بعد امام مالک جیسا زاہد اور متقی مدینہ کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن مولانا کہیں گے، اور صحیح کہیں گے، میں مولانا کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، وہ صحیح کہیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ امام مالک کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب سوال آگے بڑھائیں، کہے حضرت اگر کوئی شخص امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا تو اس کے بارے میں مولانا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر کوئی امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور مولانا صحیح فرمائیں گے، حالانکہ امام شافعی کون ہے؟ مکہ مکرمہ کے امام، خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے امام، امام افضل۔ لیکن مولانا صحیح کہیں گے، میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، صحیح کہیں گے۔ اب پوچھیں حضرت صاحب، اگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتا، مولانا پھر یہی کہیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جاتا۔ اور مولانا صحیح کہیں گے، حالانکہ امام احمد بن حنبل حدیث کے بہت بڑے امام، امام اعلیٰ ہے۔ اب بات آگے بڑھائیں کہ اگر کوئی امام جعفر صادق کی تقلید نہیں کرتا جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے، مولانا پھر کہیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ امام جعفر صادق کی تقلید نہیں کر اس کو کافر یا غیر مسلم قرار۔ ایک ایک کر کے سب کے بارے میں پوچھے جائے، مولانا یہی کہیں۔ پھر ایک نازک سوال کریں، نازک سوال، حضرت اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو نہیں مانتا، ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے، ان کے فتوے کو نہیں مانتا، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مولانا فرمائیں گے اس کو بھی کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہ بات کریں، اس لیے کہ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کسی کتاب کا کوئی باب ایسا نہیں بلکہ کوئی صفحہ ایسا نہیں کہ جہاں امام صاحب کے قول سے، ان کے فتوے سے، ان کی رائے سے سب سے پہلے ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف نہ کیا۔ اس لیے مولانا کہیں گے اس کو بھی کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا۔ حضرات یہاں میں ایک دعوت فکر دینے لگا، سوچنے کی دعوت۔ یہ سارے بڑے ہمارے ماتھے کا جھومر، ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے سر کا تاج، ان کی عزت بجا، ان کا احترام بجا، لیکن یہ سارے بڑے وہ بڑے ہیں کہ جن کو اگر نہ مانا جائے تو کوئی شخص غیر مسلم اور کافر نہیں بنتا۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں رہتا، اور وہ ہستی آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار۔ یہ سارے بڑے اگر ان کو نہ مانا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مدینے والے کو نہ مانا جائے تو کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں رہتا۔ اطراف سے آوازیں سنائی دیتی ہیں ان بڑوں کو ماننے کی، اور یہ وہ بڑے ہیں
جن کو انسانوں کے گروہوں نے بڑا بنایا ہے، اور اہل حدیث اس بڑے کی بات کرتے ہیں جس کو کسی انسانی گروہ نے بڑا نہیں بنایا، نہ آپ نے بڑا بنایا نہ میں نے بڑا بنایا، جس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا، کہ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے مدینہ کے تاجدار تجھ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سنے دعوت فکر، اہل حدیث کی دعوت فکر یہ ہے کہ سارے امام بڑے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے بڑے پن کا انکار کرے کافر اور غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ اور اہل حدیث جس بڑے کی بات کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اگر کوئی مدینے والے سے بڑھ کر ہے، اگر کوئی مدینے والے سے بڑھ کر ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں جی اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے؟ اگر کوئی لڑائی کی جھگڑے کی بات آئے تو مجھے کہہ دینا تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس بڑے کی بات مانو جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی آمنہ کے لال سے بڑھ کر ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں، تو پھر ہماری نہ مانو، ہمارے مولوی صاحب کی نہ مانو، ہمارے مفتی کی نہ مانو، ہمارے کسی محدث کی، شیخ الحدیث کی نہ مانو۔ ہم تو ان کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں مدینے والے کی۔ اگر کوئی اس سے بڑھ کر نہیں تو پھر ہماری نہ مانو، اس کی تو مانو۔ کون مدینے والا؟ کون مدینے والا؟ جس کے بارے میں حسان نے کہا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے سب سے بڑے نعت خواں، سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ حسان کہ جس کو اللہ کے نبی اپنے منبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما۔ جبریل کے ذریعے سے حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ ایسے خوبرو، خوش جمال، خوش خصال ایسے، صاحب جمال صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے، کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا منمونا سندر سروپ چندہ کا روپ کس طرح دیکھتی، کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رانائیوں کا مجمع، ضیاءپاشیوں کا راکب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف، اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ اگر کوئی آمنہ کے لال سے بڑھ کر ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار، ورنہ ہمارا مسلک کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں، ہمارا مسلک کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں، ہمارا مسلک کسی امام کی امامت کا نام نہیں، ہمارا مسلک کسی مجتہد کے اجتہاد کا نام نہیں، ہمارا مسلک کسی فقیہ کی فقاہت کا نام نہیں، ہمارا مسلک کسی پیر کی پیری کا نام نہیں، کسی فقیر کی فقیری کا نام نہیں،
ہمارا مسلک ہے تو مدینے والے کی نبوت کا نام ہے، مدینے والے کی رسالت کا نام ہے۔ اور کون مدینے والا؟ حضرت جبرائیل علیہ التحیت و تسلیم نے گواہی دی، اور جبریل سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر عہد کے، ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جانا۔ اس سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ اس نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت جبرائیل کے کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب آدی دام مہرے بتان لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب آدی دام مہرے تابان لرزی دام، لیکن تو چیزیں دیگرے۔ کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے با کمال دیکھے، حسن و جمال کے پیکر دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے مدینہ کے تاجدار تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اگر کوئی ہے آمنہ کے لال سے بڑھ کر تو ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں، تو پھر ہماری نہ مانو، مدینے والے کی تو مان لو۔ کیوں جی اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کوئی جھگڑے کی بات؟ دوسری دعوت فکر، سارے امام دیکھیں مدح کی بات، کوئی تان نہیں، کوئی تشنیع نہیں، لوگوں نے ایک ایک امام کو تھاما، اسی کو پکڑا، اسی کے نام پہ فرقہ بنا لیا اور کہا ہم اماموں کے ماننے والے۔ اور اہل حدیث کے اتنے امام ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ امام بخاری ہمارے امام، امام مسلم ہمارے امام، امام ترمذی ہمارے امام، امام نسائی ہمارے امام، امام ابن ماجہ ہمارے امام، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام اوزائی، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، عبداللہ بن عمر، چھوڑے، امام مالک ہمارے، امام شافعی ہمارے، احمد بن حنبل ہمارے، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے، ابو یوسف ہمارے، ثابت کر سکتا ہوں۔ اتنے امام جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا، لیکن کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سارے اماموں کا احترام بجا، لیکن اگر کوئی سب سے بڑھ کر ہے تو آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار ہے، جو نبیوں کا امام، جس کی مان کر امام بنے، اس کی بات کر۔ حضرات، کوئی بڑے سے بڑا امام، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ، یہ دعوت فکر ہے، کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا خطیب، کوئی بڑے سے بڑا واعظ، کیا کسی تبع تابعی کی عظمت کو حاصل کر سکتا ہے؟ اور تبع تابعین میں سے کوئی ہے جو کسی تابعی کے مقام کو حاصل کر لے؟ تابعین میں سے کوئی ہے جو کسی عام صحابی کے مقام اور مرتبے کو جا پہنچے؟ اور صحابہ کرام میں جو فضیلت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ہے کائنات میں بڑے سے بڑا جس کو حضرت عمر فاروق کے موازنے میں پیش کیا جا سکے؟ یہ جن اماموں کے نام پر فرقے بنے ہیں، مسلک بنے ہیں، عزت و احترام کے باوجود کیا کسی ایک کو بھی حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے؟ کون عمر فاروق؟ جس کو اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا۔ سارے صحابہ مرید رسول، عمر مراد رسول۔ سنیوں کی کتابوں کے اندر، ہمارے احباب اہل تشیع کی کتابوں میں بہار الانوار
کتاب السماء والعالم میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. وہ عمر جس کے بارے میں نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 لکھا ہے ان لسان عمر ینطق بالحق، عمر کی زبان سے جب بھی نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلا. وہ عمر جن کے بارے میں رجال کشی صفحہ 25 پر ہے انت الفاروق الذی ینطق الملک علی لسانک، تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق ہے، اور تو وہ ہے جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا. وہ عمر جس کے بارے میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی ہم حیران تھے قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. وہ عمر جس کے بارے میں پیارے رسول نے ارشاد فرمایا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا شیطان وہاں ٹکنے کا نہیں. وہ عمر جس کے بارے میں پیارے رسول نے ارشاد فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرے شیطان کنارہ کر کے بھاگ جائے. وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ صرف خطاب کا بیٹا عمر تھا اور کوئی نہیں تھا. وہ عمر کون ہے کہ اس کے مقابل کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی واعظ کو، کسی خطیب کو لانے کا سوچا بھی جا سکے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے. دیکھا کہ لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، حج تمتع کر کے چلے جاتے ہیں. ذہن میں بات آئی کہ لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے عام دنوں میں نہیں آئیں گے. بیت اللہ کی رونق کو آباد رکھنے کے لیے فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا. کس نے فرمان جاری کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عمر جن کے بارے میں یہ تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. وہ عمر بیت اللہ کی رونق کو بحال کرنے کے لیے فرمان جاری. لوگوں نے سنا شام ملک کا ایک مسلمان، اس نے بھی اس بات کو سنا، اس نے کسی اور سے نہیں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا تمہارے باپ نے نہیں امیر المومنین نے فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے زبان سے جواب نہیں دیا، احرام ہاتھ میں تھا، ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، احرام باندھا تو تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک بحج تمتع. اللہ عمر کا بیٹا عبداللہ تیرے دربار میں حج تمتع کا اعلان کرتا ہے. اس شخص نے اسے دیکھا، اس نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتع، تمہارے باپ نے منع کیا، تمہارے باپ نے منع کیا، تم وہی کام کر رہے ہو. تمہارے باپ نے کہا حج تمتع نہیں کرنی، تم حج تمتع کا اعلان کر رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ لوگوں یہی ہے دعوت اہل حدیث، یہی ہے میری دعوت فکر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میرے شامی بھائی، امر و ابی ایتبا
ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شام کے بھائی مجھے یہ بتا کہ میرے باپ کی بات کو مانا جانا چاہیے یا مدینہ کے تاجدار کی بات کو مانا جانا چاہیے؟ ایک طرف مدینہ کے تاجدار کی بات ہے جنہوں نے حج تمتع کی اجازت دی ہے، دوسری طرف میرے باپ عمر فاروق ہیں۔ مجھے بتاؤ مدینے والے کی بات کے ہوتے ہوئے میرے باپ کی بات کو مانا جانا چاہیے؟ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، کہا ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی، شریعت میرے باپ پر نہیں مدینہ کے تاجدار پر نازل ہوئی تھی۔ اور حضرات بات پہنچی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ آپ جانتے تھے میرا بیٹا امت میں انتشار کا باعث نہیں بن سکتا۔ کہا اگر میرے بیٹے نے میری مخالفت کی ہے تو کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ کہا ہاں، اس نے کہا تھا کہ جس پر شریعت نازل ہوئی ہے، جب اس نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے بابا کس طرح روک سکتے؟ اور روایات میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو باپ کی بات کو رد کر دیتا ہے لیکن مدینے والے کی بات پر حرف نہیں آنے دیتا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ سارے امام عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر فائز، لیکن کوئی امام عمر فاروق سے بڑھ کر، اور عمر فاروق کی بات، عمر فاروق کے جوتے کی خاک پر ہماری جانیں قربان، عمر فاروق کی بات نہیں، بات ہے عظمت رسول کی، بات ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا عقیدہ سنے، ہماری پکار، ہماری دعوت سنے۔ عمر فاروق تو ہے عظیم صحابی، مدینہ کے تاجدار کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ مدینے والے کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی، مدینے والے کے ہوتے ہوئے۔ مدینے والے کے ہوتے ہوئے، مدینے والے کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو کہیں سے تورات کے چند ورق ملے، پڑھتے پڑھتے انسانی فطرت کے مطابق مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی میں پیارے رسول اپنے صحابہ کے جلم میں بیٹھے ہوئے تھے، انسانی فطرت کے مطابق تورات کے اوراق دیکھ رہے ہیں، آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی، آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام میں سب سے بڑھ کر مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے جب اللہ کے نبی کے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھا تو عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا، عمر گم پانے والی تمہیں گم پائے، کیا اللہ کے رسول کے سونے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر فاروق نے تورات کے اوراق کو لپیٹا، ایسے نگاہ اٹھائی، اسی وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی معاف کیجئے، رب کے اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہدا ہونے پہ راضی، آپ کے رسول برحق ہونے پہ راضی۔ اور نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو ہے تورات کے اوراق، اگر تورات کے حامل موسیٰ بھی تشریف لے آئے، لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل،
اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کی قسم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں کہ میری پیروی کرے، یعنی مدینے والے کی پیروی چھوڑے۔ آج حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بتاؤ مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں؟ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ آسمانوں پر۔ جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے نبی اور رسول تھے، قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے، نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں، مدینے والے کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ مسلم کی روایت اماکم بکتاب دینکم وسنت نبیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے امت مسلمہ کی قرآن پاک کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ تو جس کے ہوتے ہوئے سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، جس کے ہوتے ہوئے سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی پیری کس طرح چل سکتی ہے، فقیری کس طرح چل سکتی ہے؟ کوئی تان و تشنیع نہیں، دعوت فکر۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں مسلک اہل حدیث کے حوالے سے۔ دعوت فکر بخاری شریف کی روایت، حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احب بنی تمیم بثلاث خصال، میں بنو تمیم قبیلے سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں، 3 وجہ سے میں بنو تمیم قبیلے سے محبت کرتا ہوں، ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ایک روز اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے سامان کا۔ کہا یہ کہاں سے آیا سامان؟ کہا بنو تمیم قبیلے نے بھیجا ہے۔ فرمایا حاضہ صدقات و قومی، میری قوم نے یہ صدقات بھیجے، میری قوم نے یہ سامان بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے بنو تمیم قبیلے کو اپنی قوم، اپنا قبیلہ قرار دیا، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ، ایک روز اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، حضرت ام المومنین کے پاس ایک لونڈی بیٹھی تھی، اس سے پوچھا تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کہا بنو تمیم قبیلہ میرے باپ اسماعیل کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اپنا قبیلہ قرار دیا، اپنے باپ کی اولاد قرار دیا۔ یہ دوسری وجہ۔ فرمایا تیسری وجہ حیا اشد امتی علی الدجال، بنو تمیم قبیلہ ہوگا جو میری امت میں دجال کا سب سے بڑھ کر مقابلہ کرے گا۔ سب سے زیادہ سخت اگر دجال پر کوئی قبیلہ ہوگا تو بنو تمیم قبیلہ ہوگا۔ گویا اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ دجال جو قیامت کے نزدیک نمودار ہوگا، اس کا مقابلہ کوئی قبیلہ کرے گا تو بنو تمیم، یعنی بنو تمیم قبیلہ جو اللہ کے نبی کا قبیلہ ہے، قیامت تک حق پر رہے گا۔ یہی ہے نا مطلب۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے غیر اہل حدیث بھائیوں کو، کوئی تان نہیں، کوئی تشنیع نہیں، دعوت فکر۔ جاؤ سعودی عرب میں، پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ جا سکتے ہیں، جا کر دیکھیں کہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں اگر کوئی نہیں جانتا کہ بنو تمیم قبیلہ کہاں ہے، میں نشاندہی کرتا ہوں اس کی اکثریت قصیم کے علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ مسجد نبوی کے 2 امام
اس وقت بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ امام حج جن کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ حج کی اقتدا کرتے ہیں، حج کی اقتدا کرتے ہیں، جو آج سعودی عرب کے مفتی اعظم بھی ہیں، وہ نبی نہ امام، وہ بھی بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ بنو تمیم قبیلہ جس کو قیامت تک اللہ کے نبی نے حق والا قبیلہ قرار دیا تھا، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اگر اس کی دعوت وہی ہے جو پاکستان کے اہل حدیث کی ہے، اگر اس کا مسلک وہی ہے جو پاکستان کے اہل حدیث کا ہے، اگر اس کا نظریہ وہی ہے جو پاکستان کے اہل حدیث کا ہے، اگر اس کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو پاکستان کے اہل حدیث کا ہے، تو ان کی بات مان لینا، اور اگر وہ نہ ہو تو مجھ کو آ کر کہنا کہ تم غلط کہہ رہے تھے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، تمہارا عقیدہ کچھ اور۔ کیوں جی؟ اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات؟ ایک اور دعوت فکر، دلائل سے بات نہیں بنتی، دلائل کا انبار لگا دیں، انبار لگا دیں دلائل کا، ذہن نہیں ماننے دیتا۔ کوئی ایک بات ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے، اسی کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ دعوت فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کرنے کے بعد بیت اللہ الحرام کی چابی منگوائی، کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے، بلاؤ اسے۔ بلایا گیا، کہا چابیاں دو کعبے کی۔ کعبے کی چابیاں ہاتھ میں آئیں تو کئی صحابہ کرام کا جی چاہا کہ یہ کعبہ کی چابیاں ہمیں مل جائیں، اور خواہش کرنے والوں میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں دوبارہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھی، اور کیا کہا؟ کہا عثمان، قیامت تک یہ چابیاں تیری نسل میں رہیں گی، تیرے خانوادے میں رہیں گی، کوئی ظالم ہوگا جو تجھ سے چھینے گا۔ آج بھی وہ چابیاں اسی خاندان کے پاس ہے جن کو اللہ کے نبی نے عطا کی تھی۔ آج کل جو خاندان کا بڑا ہے نا، اس کا نام ہے شیخ عبد القادر۔ اس سے پہلے ایک بابا جی تھے، اور ان کا ایک واقعہ مجھے وہاں کے ایک ذمہ دار نے بتایا۔ کہنے لگے ایک ملک کا حکمران آیا، اس نے خواہش کا اظہار، بیٹا بیٹھ جاؤ ذرا، بیٹھ جاؤ، آخری الفاظ، اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ گورنر مکہ نے بابا جی کو ذرا تیزی کے ساتھ کہا، بابا جی جلدی آؤ۔ اب بابا جی اکڑ گئے، کہنے لگے جاؤ میں نہیں آتا، جاؤ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے بابا جی آئے کہ نہیں، جاؤ ملک کو جا کر کہو کہ کعبہ کا دروازہ کھول کے دکھائے، میں نہیں کھولتا۔ اکڑ گئے بابا جی۔ حاکم مکہ، مکہ کا گورنر جو سعودی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بادشاہ کا فرسٹ کزن تھا، بابا جی کی منتیں کر رہا ہے، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی کندھوں پہ بوسہ دے رہا، بابا جی دروازہ کھول۔ جب تک اس خاندان کا فرد دروازہ نہ کھولے، کوئی زبردستی کھلوا نہیں سکتا، کہ اس خاندان کو اللہ کے نبی نے چابیاں دی تھی۔ جاؤ، دعوت فکر ہے۔ قسیم کوئی جا سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ بنو تمیم کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا۔ اب بیت اللہ تو سبھی جاتے ہیں نا، وہ الگ بات کہ وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، جاتے تو ہیں۔ جاؤ، دعوت فکر ہے۔ جس خاندان کو اللہ کے نبی نے چابیاں عطا کی تھی، اس خاندان کا نظریہ دیکھ لو، اس کا مسلک دیکھ لو، اس کی دعوت دیکھ لو، اس کی نماز کا طریقہ دیکھ لو۔ اگر وہی کچھ ہے جو پاکستان کے اہل حدیث کا ہے تو بابا مان لینا، ہمیں جو دل چاہے کہتے رہے۔ کیوں جی؟ اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے؟ آخری بات، علماء کرام تشریف فرمایا، آخری بات، بحیثیت انسان
ہم میں 100 خامیاں ہیں، ہمیں اعتراف ہے اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، عیب بھی ہوں گے، خامیاں بھی ہیں، نقص بھی ہیں، ہم میں، ہماری ذات میں بحیثیت انسان، بتقاضائے بشریت۔ بابا جی یہ تو ہی کر لو، یہ ملو کر رہے دو ستانے کی ہو گئے، عجیب گل، دو تقریریں ہو رہی ہیں، تو ہی کر رہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر 100 خامیاں ہیں، اعتراف، بتقاضائے بشریت بھی، بحیثیت انسان بھی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے ہمارے مسلک، کیونکہ ہمارا مسلک، سن لیں، ہمارا مسلک یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے، بس۔ علماء کی کتابوں کو ہم اپنا مسلک قرار نہیں دیتے۔ مسلک کے اہل حدیث یا اللہ کا قرآن یا رسول اللہ کی حدیث، میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ ہمارا کوئی بھائی ہمارے مسلک کا کوئی ایک مسئلہ ہمارے مسلک کا ایسا ہم کو دکھا دے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہو، کوئی ایک مسئلہ علماء کی موجودگی میں علی وجہ البصیرت ایک مسئلہ دکھا دے، صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ مسئلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار، لڑیں گے نہیں اس سے، شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ ہمارا مسلک تو ہے ہی کتاب و سنت کا نام۔ اور میرے بھائی، اگر کوئی ایسا مسئلہ نظر نہ آئے تو ہم کو گالیاں دے لو، اپنا جی پورا کر لو، ہم کو جو چاہے گالیاں دے لو، لیکن اللہ کے لیے اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو۔ ہم کسی اپنے بڑے کی بات نہیں کرتے، اپنے کسی قائد کی بات نہیں کرتے، اپنے کسی مولانا کی بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں آمنہ کے لال کی، مدینہ کے تاجدار کی۔ اس کو تھام لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔